علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ سورۃ النساء کی آدھی فضیلت میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، سورۃ النساء کی باقی فضیلت میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سورۃ النساء سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی اس میں مختلف ہدایات دی گئی ہیں۔ نشہ کی ممانعت کی گئی ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں، ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی پر زور دیا گیا ہے۔ اہل کتاب اور منافقین جو اس صورت کی اہمیت بیان کرتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی جو کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے ماننے والے ہیں۔ مثلا انہوں نے جو اس چیز کی مذمت کی تھی، مثلا تحریف کتاب یعنی قرآن مجید کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جہاد میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور جہاد میں اگر وہ جاتے بھی تھے تو وہ بچ کر نکل آتے تھے، موت سے وہ ڈر جاتے تھے، اور مسافروں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تو اسے وہ بھٹکاتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کیا بیان کیے گئے ہیں؟ عورتوں کو یہ حکم مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ اس صورت میں متعین کیا گیا تھا، کیونکہ یہ صورت عورتوں کے حقوق کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نساء کا معنی عورت ہے عربی میں۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ان کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تھے تو بعض صحابہ کرام کی کیونکہ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، بعض صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں وہ کفار کے مذہب سے تھیں، تو یہ حکم نازل ہوا تھا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں جائز۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، اس صورت میں ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، وہاں ان پر معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا نہ استعمال کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی چھوٹی عمر یعنی کم سنی کی عمر میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ پہنچ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کیا جائے۔ اس صورت میں جاہلیت کے مقابلے میں اسلام یعنی اخلاقی اور تمدنی اصطلاح کی طرف دنیا کو بلایا گیا ہے۔ ان کی وضاحت کرنے کے لیے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین یتیموں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاقی اور عملی عقائد پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صورت میں ایک دعا بتائی ہے کہ انسان ظالم سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ وہ دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی یہ دعا نازل فرمائی گئی ہے۔ سورۃ النساء کو السبیع الطوال کہا جاتا ہے، یعنی یہ 7 طویل صورتوں میں سے ہے قرآن پاک کی، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کی مذمت، حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کیا کریں۔ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جزاک اللہ۔